اچھا ایک عام آدمی کا ایک ٹکڑا ہے. آپ نے ابھی انفلیشن ریٹ کی بات کی, گورنمنٹ کی پالیسیز کی بات کی, پرائس اوپر چلے گئے, الائڈ انڈسٹریز پریشان ہیں, لیکن ایک عام آدمی نے ایک پلاٹ یا فلیٹ بک کرایا ہے, آج سے 3 سال 4 سال پہلے کرایا تھا, وہ اب جاتا ہے بلڈر کے پاس, تو کہتا ہے کہ جی یہ تو میں اتنے میں نہیں دوں گا, یہ تو پیسے تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. اب اس کا ایک پروجیکشن تھی, اس کی ایک عام آدمی کی, یعنی میری ایک پروجیکشن تھی کہ میں نے یہ فلیٹ اتنے میں لینا تھا. آج وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ تو آپ 50 لاکھ اور دیں گے. یہ زیادتی نہیں ہے عام آدمی کے ساتھ؟ اور اس کا حل بزنس مین اس کو بیئر کرے, جو بلڈر ہے وہ بیئر کرے نا, عام آدمی کیوں بیئر کر رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے 1-2 سوال پوچھوں. آپ نے گاڑی بک کی ہے کبھی؟ جی. گاڑی بک کرتے ہیں آپ, ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں, ایسے ہی ہے. اور 6 مہینے میں گاڑی کی ڈلیوری ہونی ایسے ہی ہوتی ہے. پرائز بڑھ جاتے ہیں, آپ بڑھ دیتے ہیں جاتی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, دیتے ہیں یا نہیں؟ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیوں وہ مینوفیکچرر بیئر نہیں کرتا ہے, حالانکہ اس کا ٹائم سپین 6 مہینے ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اور ہمارا ٹائم کیا سپین, اس بات سے شکایت کی جو روح ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے؟ نہیں میں کنٹینیو کر رہا تھا. ہمارا سپین ہے 5 سال کا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ جو 2022 میں اور 21 میں انفلیشن آیا, جی یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا تھا. صحیح ہے. ایٹ لیسٹ ایز فار ایز آئی ریمبر نہیں آیا. ٹھیک ہے. بالکل. اب یہ ایسی چیز ہو گئی کہ میں نے آپ کو کہا کہ 3,500 روپے اسکوائر فٹ میں یا 4,000 اسکوائر فٹ میں مال بچا ہوا ہے, اور اس میں آپ یہ سمجھیں کہ 1,000 روپے اس کا نفع ہے, 1,000 روپے اس کا 3,000 میں بیچا ہے. فار انسٹنس میں ایک گراؤنڈ فگر لے رہا ہوں, 1,000 روپے پلاٹ کا ہے اور 1,000 روپے کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے, اور یہ 1,000 روپے نفع 5 سال میں ریئلائز ہونا ہے. صحیح ہے. اب اس نے مال بیچ دیا, یہ انفلیشن آ گیا, آج آ گئی کاسٹ آف کنسٹرکشن 6,000 روپے. صحیح ہے. 1,000 روپے پلاٹ کا ہے, 1,000 روپے نفع ہے, 8,000 روپے. اینی سین پرسن کین میک می انڈرسٹینڈ وہ کیسے ڈیلیور کر سکتا ہے. دیکھیے جو حقیقت بات ہے نا, میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. سو ہم ایک جنرلی بات نہیں کر سکتے. صحیح ہے. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ٹھیک ہے. آباد ایک کمیٹی بنائیں, میں خود بناؤں گا. میرا خیال یہ ہے, یہ ہر دوسرے پروجیکٹ میں لوگوں کے جھگڑے معمول بن چکے ہیں, اور کوئی مڈل مین نہیں ہوتا, ثالثی کرنے والا نہیں ہوتا, وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی مختلف رائے ہے. جیسے آپ نے کہا کہ چند لوگوں کی رائے یہ کہ نامناسب بات ہے, نان اسلامک کوڈز کے خلاف ہے, بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے ہم. صحیح ہے. نان بائسڈ کمیٹی. صحیح ہے. اور انہوں نے کیس ٹو کیس دیکھنا چاہیے, اور ان کا جھکاؤ الاٹیز کی طرف زیادہ ہونا چاہیے. میں یہ آپ کو بول رہا ہوں. تو آپ بنائیں گے کمیٹی؟ جی میں بالکل بناؤں گا, کیونکہ میں اس پہ کلیئر ہوں. صحیح. دیکھیں اگر ہم نہیں بیٹھیں گے, ایک پلیٹ فارم نہیں دیں گے, تو یہ لوگ زیادہ پریشان ہوں گے. یہ الاٹیز کم از کم ایک آرگنائزیشن, ایک ایسوسیشن اسکروٹنی کرے گی, اور وہ انشور کرے گی کہ اگر بلڈر نے 8 سال پہلے پروجیکٹ کیا تھا اور 4 سال پہلے دینا تھا تو اس پہ نہیں بنتا. دیکھیں اچھا یہ سوال بھی میں اس طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو بلڈرز جو ہے اشتہارات میں یا پبلسٹی مٹیریل میں جو کمٹمنٹ کرتے ہیں, اس کے اندر ایک تو ڈیڈ لائن کی کمٹمنٹ ہوتی ہے پروجیکٹ ہینڈ اوور کرنے کی, اور دوسرا امیونٹیز کے حوالے سے ہوتی ہے. چند ایک بڑے ناموں کو چھوڑ کر اگر باقی دیکھا جائے تو اکثر یہ کمٹمنٹ مس کمٹمنٹ میں تبدیل ہوتی ہے, اور اس پہ بعض اوقات شہری پریشان بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی ایک فورکاسٹنگ ہوتی ہے کہ جی یہ اتنے میں ملے گا, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آباد اس سلسلے میں جو آپ کے ممبرز ہیں, نان ممبرز کی تو میں بات نہیں کرتا ہوں, آپ نے اپنے ممبرز کو کبھی یہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ کیونکہ اس سے انڈسٹری کا امیج جو ہے وہ خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نے کچھ اپنے چند ممبرز کو سسپینڈ کیا ہوا ہے اس وقت بھی, اس بات پر کہ وہ الاٹیز سے ناجائز پیسے مانگ رہے ہیں, الاٹیز کو ڈلیوری نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسیس پیسے مانگ رہے ہیں. اچھا ایک سوال, اور رانگ فلی کینسلیشن بھی کر رہے ہیں. اچھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چند ممبرز کو رسٹیکیٹ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ آباد کی ممبرشپ نہیں لے سکتے جب تک یہ کمپلینز حل نہیں کریں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہماری پاس ایک کمیٹی ہے جو کمپلینس کو ریزالو کرتی ہے, اور اس میں آج سے نہیں 10 سال سے 12 سال سے ہمارا جھکاؤ زیادہ الاٹیز کی طرف ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلڈر کو جھکنا چاہیے. الاٹیز کا یہ ایک مکان ہے, بلڈر 500 فلیٹ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. سو
اس کی آسانی ہم نے کرنی چاہیے. اچھا میں سننے والوں کے لیے دوبارہ یہ آپ کہنا چاہتا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شہری جس نے کوئی پلاٹ بک کرایا ہے یا فلیٹ بک کرایا ہے, اگر اسے بلڈر کے ساتھ کمیونیکیشن میں یا اس کی مس کمٹمنٹ کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آباد سے رابطہ کر سکتا ہے اور آپ کوئی ثالثی کا جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں جو حد تک ممکن ہو. نہیں دیکھیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو بھی جینون کسی بلڈر سے تکلیف ہے, ٹھیک ہے, وہ آباد کی ویب سائٹ پہ جائے یا آفس جائیں, صحیح ہے, فارم ڈاؤن لوڈ کریں کمپلین کا, ٹھیک ہے, اس کو بھریں, آباد اس بلڈر کو نوٹس دے گا, ٹھیک ہے, اس کی بات سنے گا, صحیح ہے, ان کی بات سنے گا, 5-6 بلڈر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے, اور ایز این پیئر پریشر اس کو سمجھاتے ہیں کہ اگر وہ الاٹی کی بات صحیح ہے, صحیح ہے, 90% ہمارے یہاں کمپلین ریزالو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پر یقیناً ہم اسی کی کمپلین ریزالو کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس آئے. اس کے علاوہ یس کچھ ہمارے لوگ بھی ہیبیچول ہو گئے. ابھی میں نے آپ کو کہا نا, آئی ڈو ناٹ ریپرزینٹ اینجلز ایسوسیشن آف پاکستان, اور کچھ ہمارے الاٹیز بھی بلیک میلنگ پہ آتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہم نے دیکھا. دیکھیں وی نیڈ ٹو بی فیئر. 3 انسٹالمنٹ دی, پھر 3 سال غائب ہو گئے. اچھا, 50 لاکھ کا لیا تھا, اب 1.5 کروڑ کا ہو گیا تو اب آگے واپس کے دے دو. انفیئر بات ہے یہ, بات سو تو انفیئر ہے. ہمیں دونوں طرف دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ, اور ہمارا بہت اچھا اس میں وہ ریٹ ہے کہ 90% ریزولیوشن کرتے ہیں ہم, اور ان ٹائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے, سننے والے بھی اس بات پہ عمل کسی کو کرنا ہوگا تو ضرور کریں گے. ایک بہت اہم اور بات یہ ہے کہ جو بعض بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو ہوتے ہیں وہ وہی ادارے جو آپ بتا رہے تھے, ریونیو اور یہ باقی جو ادارے ہیں, کمپلائنس کے جو ادارے ہیں, ان کے ساتھ ساز باز کر کے ایک ایسی زمین پر جو ہے پروجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں جس کی حیثیت قانونی طور پہ مشکوک ہوتی ہے. جی ایسا ہے. اور پھر ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے, اور پھر پبلک کو بتایا جاتا ہے, اور پبلک جو ہے وہ ظاہر چلی جاتی ہے, اور پھر وہ اس مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اس مسئلے کا حل کب نکلے گا؟ دیکھیے, میں ان لوگوں کو بلڈرز نہیں کہتا, ان کو میں کرمنلز کہتا ہوں. صحیح ہے. دوز آر کرمنلز, جو ایک غریب آدمی سے اس کی زندگی کی محنت کی کمائی جانتے بوجھتے ہوئے یہ کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو کسی کو پتہ نہیں ہو ڈاکیومنٹ, یہ بھی ہوتا ہے نا, اور جو جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہیں, دوز آر کرمنلز اینڈ دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اب یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے. ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے. دوسری بات, میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ابھی نئے آ گئے ہیں, اور سندھ ہائی کورٹ اور بغیر دوسرے ججز کو ایک ریکویسٹ لکھنے والا ہوں کہ آپ پلیز انشور کریں کہ ایک اسپیشل بینچ بنائیں اپنے کورٹوں میں جو لینڈ کے میٹرز کو ریزالو کریں. بہت اچھی بات. کیونکہ آن میرٹ کریں, ٹائملی کریں, کیونکہ اس میں ٹریلینز آف روپے پھنسے ہوئے ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے. میرا بھی پلاٹ قبضہ ہو جاتا ہے نا, تو میں کورٹ ہی جاتا ہوں, مجھے بھی 25 سال نتیجہ نہیں ملتا. صحیح ہے. اگر یہ کورٹ یہ فیصلے جلدی کرنے لگیں, کچھ بھی فیصلے کریں, میرٹ پہ کریں, میں کہہ رہا ہوں تو آدھی طاقت ان کرمنلز کی ختم ہو جائے گی. ویدر انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے بلڈر کا, ویدر انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے بورڈ آف ریونیو کا, ویدر انہوں نے لباس پہنا ہے انکروچر کا. صحیح ہے. کیونکہ ہمارے یہاں فیصلوں کے ٹائم بہت ہیں. صحیح ہے. اس وجہ سے کرمنل لوگوں کی ہمت ہے, اور کورٹس کرمنلز کو کورٹ سوٹ کرتا ہے. صحیح ہے. سو یہ چیزیں ہم نے کرنی پڑیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے اندر بھی یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی جو جانتے بوجھتے ہوئے اس قسم کے فراڈ میں شامل ہے, ہم اس کی ممبرشپ کو معطل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بھی پرابلم کیا آ رہا ہے کہ وہ بھی کورٹ میں جا کے اسٹے لے لیتا ہے کہ بھائی میری زبان, میرا تو کیس چل رہا ہے, سب جوڈیس میٹر, ابھی میرے خلاف تو فیصلہ آیا نہیں. سو the answer lies with the court. اوکے. ایسا نہیں ہوگا, کورٹ 40 سال کے لگائے گا. صحیح ہے. میں کیا کر سکتا ہوں پھر, مجھے بتائیے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تعمیراتی بعض ماہرین یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کی حد تک بھی بات کر لیتے ہیں اور اربن کی بات کرتے ہیں کہ اربن ایریاز میں جس طریقے سے بلڈر اینڈ ڈیولپرز جو ہے وہ بائی لاز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور وہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر ساز باز کر کے بائی لاز کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اس سے اربن ایریاز کا جو ایکو سسٹم ہے وہ پورا تباہ ہو رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں,
कानून भी बना हुआ है, सब कुछ है, अमल दरामद नहीं होता, वो दोनों मिल जाते हैं और फिर बेसमेंट भी बिक जाती है, पार्किंग भी बिक जाती है, पार्किंग के बगैर बिल्डिंग्स भी बन जाती हैं. क्या कहते हैं? देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो इदारा है जो नक्शे पास करता है, उसके साथ कैंटोनमेंट और मुख्तलिफ इदारे हैं. बिल्कुल. मैं बहुत माजरत के साथ कहूँगा कि एक बिल्डिंग का डायरेक्टर जिसकी तनख्वाह 70,000 रुपये से लाख रुपए है और वो अरबों रुपए के डॉक्यूमेंट पे साइन करता है. पहले तो देखिए, हमें अपना हाउस सीधा करना है. इन जगहों पे मार्केट बेस्ड सैलरी देनी पड़ेगी आपको. अच्छा. इसमें कोई दो राय नहीं है. वरना फिर वो एक चीज़. दूसरी बात, भर्तियां मेरिट पे होनी पड़ेंगी. नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है. हर महकमे में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से भर्तियां होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. इसके अलावा जो कानून में लकूनाज हैं जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं उसको हमें सीधा करना पड़ेगा. सही है. और इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आबाद पे भी डालनी पड़ेगी. देखिए, एक अफसर और एक बिल्डर तो कनाइवेंस कर सकता है, और आज मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, पर अगर आपने आबाद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगली डाल दी, सही है, कि भाई थोड़ा सा ये आपके पास कंप्लीशन आया है, ज़रा आप भी चेक करके साइन करके दे दो, या फ्लोर का सर्टिफिकेट आप साइन करके दे दो, आबाद साहब आप बड़ी तकरीर करते हैं, तो फिर कोई हमारा मेंबर नहीं कर सकेगा. ओके.